مشکلات میں انسان کے سامنے نیکیاں بھی آ کے کھڑی ہوا کرتی ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی نیکی انسان کے بڑا کام آیا کرتی، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے نیکی دنیاوی معاملات کے اندر بھی۔ بخاری مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت علیہ السلام کا وہ فرمان موجود ہے اور بڑا مشہور ہے، معروف ہے، حضور نے خود اسے بیان کیا۔ فرمایا 3 شخص کسی دوسرے علاقے میں جا رہے تھے اور رستے میں بارش اور طوفان نے گھیر لیا، تو ایک غار کے اندر جیسے وہ بند ہوئے، خود رسول رحمت اسے بیان فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں لڑک کر کے ایک پتھر جب آیا اور غار کا منہ اس پتھر نے بند کر دیا، اب باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، تینوں نے مل کے بھی زور لگایا پر وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ تب ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کوئی نہ کوئی نیکی نہ یاد کریں۔ کیا؟ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہیں، مصلی نہیں بچھاتے، تعلقات لڑاتے ہیں، اپنی کوئی نیکی نہ یاد کرے۔ تو ایک نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا اے مالک تو جانتا ہے میں ریوڑ رکھے ہوئے ہوں بکریوں کا، یہ لفظ ہے صحیح حدیث میں، اے مالک میں نے کبھی بھی دودھ پہلے بیوی بچوں کو نہیں دیا، جب بھی پلاتا ہوں ماں باپ کو پہلے پلاتا ہوں، اور مالک تو علیم بذات الصدور ہے، وہ رات بھی کریم تیری بارگاہ میں ہر چیز موجود ہے کہ جس رات میں دیر سے آیا اور ماں باپ سو گئے، بچوں کو، غلاموں کو، بیوی کو میں نے دودھ نہیں دیا، میں پیالہ لے کے رات بھر کھڑا رہا، صبح جب وہ جاگے تو میں نے دودھ پلایا تھا، مجھے بتا نا میں نے تو تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر وہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس مشکل سے نجات دے۔ یہ رسول پاک کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے۔ رات بھر ماں باپ کے لیے کھڑا رہا، جب اللہ کے حضور اس نیکی کے وسیلے سے دعا مانگی، پتھر تھوڑا ہٹ گیا، ہوا اور روشنی کا بندوبست ہو گیا۔ کرو نا ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ اور میں صحیح حدیث میں یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرمایا بیوی بچوں پر ماں باپ کو فوقیت دیتا رہا ہوں، یہ نیکی ہے میری، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا رہا ہوں، بیوی بچوں سے پہلے ماں باپ کو درجہ دیتا رہا ہوں۔ پتھر ہٹ گیا، دوسرا عرض گزار ہوا، مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھے پتا ہے مجھے اپنی چچا زاد بڑی اچھی لگتی تھی، میں نے کئی بار اسے دعوت دی، لیکن اس پاک باز عورت نے رخ میری طرف نہ کیا، پھر ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، وہ مجبور ہو گئی، تنگ دست ہو گئی، مجبور ہو کے آئی، میرے ساتھ خلوت میں چلو، لیکن وہ آئی اور کانپنے لگی اور کہنے لگی اللہ سے ڈر۔ مالک وہ میرے قبضے میں تھی، میں سب کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری رضا کے لیے میں ڈر گیا تجھ سے، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو کرم فرمانا۔ حضور فرماتے ہیں پتھر تھوڑا اور سرک گیا، اور تھوڑا ان کے لیے کشادگی ہو گئی، ہوا کے جھونکے تیز آنے لگے۔ مشکلوں میں جب ہوا کے جھونکے آئیں تو وہ تیرے تعلقات کی بنیاد پر نہیں آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر ہوا کے جھونکے آئیں گے۔ تیسرا بولا، اس نے کہا مالک میں نے مختلف لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، سب کو بر وقت مزدوری دینے کا عادی ہوں، ایک شخص اپنی کچھ دنوں کی مزدوری چھوڑ گیا تھا، پھر میں نے ڈھونڈا وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اتنے پیسے کاروبار میں لگا لیے، اے میرے کریم رب تو جانتا ہے، پھر اس سے نفع ہوتا رہا اور میں اس کے حصے کا نفع رکھتا رہا، اور پھر جب پیسے اتنے ہو گئے میں نے اونٹ بھی خریدے، بکریاں بھی خریدی، اور بھی جانور خریدے، غلام بھی خریدے۔ سالوں کے بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا میں مجبور تنگ دست ہوں، میری کچھ رقم آپ کی طرف بقایا تھی، اگر مل جائے۔ تو میں نے کہا یہ غلام بھی تیرے، اونٹ بھی تیرے، بکریوں کے ریوڑ بھی تیرے؟ تو کہنے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے مذاق کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں نے سارا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، تیرے لیے نہیں کیا، تیرا سرمایہ تھا وہ کاروبار میں لگتا رہا۔
یا ہمارے ہاں بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے؟ یہاں بھی کاروبار چلنے لگے تو لوگ کہتے ہیں اب میرا تیرا گزارا نہیں، چلنے جو لگ گیا ہے کہتے تو فارغ ہے۔ یہاں تو لوگ کرائے پر دکان دیتے ہیں، اور اگر سمجھے نا کہ وہ بیچارہ جو بیٹھا ہے دکان میں اس کا کاروبار ٹھیک چلنے لگا ہے تو کہتے تو خالی کر، مجھے خود کرنا ہے، نکل۔ اس نے اتنا پیسہ سنبھال کے رکھا۔ کریم محبوب بیان فرماتے ہیں، رسول رحمت کے لبہائے نور سے یہ جملے نکلے، فرمایا اس نے اپنی اس نیکی کا وسیلہ دے کر جو رب کے حضور بات عرض کی، چہرے پر ہاتھ پھیرے ہی تھے کہ پتھر لڑکا، راستہ خالی ہو گیا۔ اللہ کے رسول ہم نے یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم پر مشکلات بنے نا تو نمبر نہ تلاش کرو کہ فلاں کا نمبر کہاں ہے، فلاں کا نمبر کہاں ہے، کوئی رات ڈھونڈو جو صرف رب کی رضا کے لیے گزری ہو، کوئی نیکی تلاش کرو جو فقط اللہ کے لیے کی ہو، کوئی آنسو ڈھونڈو جو تم نے کسی مسکین یتیم کے پوچھے ہو، کوئی ایسا شخص جو تڑپ کے رو رہا تھا لیکن تمہاری وجہ سے ہنسا ہو، کوئی ماں جس نے راہ جاتے تمہیں دعا دی ہو کہ بیٹا جا تو جیتا رہے، کوئی بوڑھا شخص جس نے دعا دی ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں تیرا بھلا کرے، کوئی یتیم، کوئی لاوارث، کوئی کمزور، کوئی شخص جس کی روح سے تمہارے لیے دعا نکلی ہو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ بھائی نیکیاں زندگی کو بھی سنوار دیتی ہیں، یہاں بھی انسان کو نفع ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اسے بے شمار برکات نیکیوں کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو لبرلز ہمارے بیچارے بیٹھ کے کہتے ہیں نا مولوی صرف آخرت کی بات کرتا ہے، نا 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 نا، دین تو جب بھی بات کرتا ہے کہتا ہے دعا یہ مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا بھی حسین فرما دے اور آخرت بھی حسین فرما دے۔ اسلام کسی مقام پر کسی جگہ بھی فقط آخرت کی بات نہیں کر رہا، دین تو کہتا ہے یہاں بھی سنور جائے گا۔ یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی، وہ جدھر جدھر جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے ہیں، جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا، یہ میرے لیے ممکن، یہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا، دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی، تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں، شرطیں کتنی؟ صرف دو۔ کیا عمل کرنا ہے؟ صرف دو کام، صرف دو شرائط۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ آراف ہے، فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے، تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکتوں، ہم ان پر دروازے کھول دیتے۔ شرط صرف دو، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، جو بھی کام کریں اللہ سے ڈر کے کریں، مومن اور متقی بن کے کریں، لین کریں دین کریں، خریداری کریں فروخت کریں، حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جویں کے محتاج رہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزارے اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے۔ مالک کہتا ہے تو تقوی تو اختیار کر، تو پکا مومن تو بن، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔
اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، بالکل اسی مضمون۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئی۔ تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کچھ شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو، آپ فکر نہ کریں اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے، بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے۔ اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے، تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے، اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی، میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر، اللہ پہ بھروسہ کر، لا حول شریف کی کثرت کر۔ فرماتے ہیں ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ اتنی جلدی کرم نوازی، اتنی جلدی رحمت؟ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا، مجھے باندھ رکھا تھا، اچانک میں نے ہاتھ ہلایا تو رسیاں بھی کھل گئیں، باہر نکلا تو وہ غائب تھے، تھا ہی کوئی نہیں، اور اس حویلی میں 400 بکریاں تھی، میں نے دروازہ کھول کے ذرا انہیں ہانکا ہے تو وہ 400 کی 400 میں سے بھاگی بھی کوئی نہیں، ساری ساتھ آ گئی ہیں، کرم ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے تجھے عطا کی ہے، یہ مال غنیمت ہے، تیرے لیے جائز ہے۔ میرے بھائیوں زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں، غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا، رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے، اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں پکائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں، کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف لوگ، ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں، ہاں آدھے سے زیادہ تو نمبر ہی بند ملتے ہیں۔ وہ کہاں میرے عزیز، وہ کسی نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ مشکل حالات میں کون ملتا ہے؟ ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدو وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ اس وقت میں اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے ڈر، میں تیرے لیے رستہ بنا دوں گا، تجھے گنجائش دوں گا، تیرے حالات ٹھیک کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے، غلط راہوں کا انتخاب نہ کیا جائے، اپنے مالک کی طرف توجہ کی جائے، اپنے مسلح کو آباد کیا جائے، رب کریم کی جانب انسان رجوع کرے۔ اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا، رب کریم سے ڈرے گا، اس کے حضور اپنی توجہ کو مبذول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بڑی جلدی رستہ پیدا کر دے گا۔ اور یہ تجربہ ڈھیر سارے لوگوں نے کیا اور وہ اس تجربے پر کامیاب بھی ہوئے۔ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی؟ میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی ہے۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا۔ ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے۔ صالح کے بچے ہیں، نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگو، یاد رکھو، صالحیت چھوڑ کے جانا اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے گا۔ تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقوی اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ 2 بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہیں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ، کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ نا بیٹوں کو، تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دے۔ کہا بھاجی آپ بزدل کیا مطلب؟ تو ہر میدان میں ڈٹے رہے۔ فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا، دوزخ سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا، میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا تو میں ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا، بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبول کرنا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو، پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی، تو پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے جانے جاتے ہیں تو ہمارا قد ناز سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ دوستو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ گھر چاہتے ہو کہ پیچھے اولاد کو کوئی تکلیف نہ آئے، جانے کے بعد اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے، حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو، پھر سرمایہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تقوی چھوڑ کے جانا، پرہیزگاری چھوڑ کے جانا۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو شہرت کا،
بڑا شوق ہو گیا ہے لوگوں کو فیمس ہونے کا، بڑا دل کرتا ہے کسی طریقے سے مشہور ہو جائیں، بڑی خواہش ہے، اس کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں بڑا لمبا چوڑا، اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے، کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، کسی طریقے سے وائرل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اور من دانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو کیا عرض کروں کہ شہرت اپنے اندر مسائل کتنے رکھتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے کم لوگ جانتے، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے۔ یہ جو ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خدائی معاملہ ہو گیا، شہرت ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ حصول شہرت کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اور خواہش پیدا کرنا۔ ہم تو بعض اوقات بڑی شرم محسوس کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی، سفید داڑھی والا ہے یا خاتون ہے یا داڑھی شریف رکھا ہوا شخص ہے، وہ صرف وائرل ہونے کے لیے ایسی حرکات کر رہا ہے جو کسی مہذب معاشرے میں کبھی کوئی نہیں کرتا۔ ہم نے کیا ساری قوم کو اداکار بنانا؟ کیا سب کا وائرل ہونا ضروری ہے؟ کیا ہر شخص کے لیے شہرت اچھی ہوتی ہے؟ یہ بڑی آزمائش، یہ بڑی تکلیف۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، میرا کالج میں جو کلاس فیلو سب سے زیادہ مجھے مولوی صاحب کہہ کے تنگ کرتا تھا نا، اس دور میں نا یہ بم دھماکے بڑے ہوتے تھے، تو میرا ایک قریبی دوست تھا تو وہ بڑے خوفناک انداز میں میرا نام لیتا، کالج میں داخل ہوتا کہتے مولوی کی تلاشی لے لو، اور مختلف انداز میں پھپتیاں کستا، کبھی ویسٹ کوٹ پہن کے چلے جاتے تو کہتے نیچے جیکٹ تو نہیں۔ تو پھر مجھے کبھی کبھی وہ یہ بھی کہا کرتا کہ یار کیا رستہ اختیار کر لیا، ذہین ترین آدمی ہو سارے کالج میں اور تم کیا مولوی بن رہے ہو۔ وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا، اور پھر وہ یورپ سے واپس آیا تو ڈھونڈ کے میرا نمبر فون کر کے کہنے لگا ایک تصویر نہیں مل جاندی تیرے نال، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ اپنی زندگی میں مت سمجھے آپ کہ صرف آخرت میں ہی صرف جزا ملنے والی ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، یہاں بھی کوئی کمی رہنے دیتا نہیں ہے۔ اس لیے خوبصورت ترین اور صبر والی، شکر والی، سجدوں والی، عبادتوں والی، اور اپنی نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق سے خیرات مانگنے والی زندگی بتا کے جائیں، اپنے لب و لہجے کو باوضو رکھیں، کردار و عمل کو طیب رکھیں، اور اپنی سوچوں کو ہمیشہ مثبت اور معنی خیز اور خوبصورت رکھیں، یہاں بھی بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کا رستہ آسان کرے۔ کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے، کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا، کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے۔ درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے، تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سارے رشتوں کو، تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں، ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے۔ لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کارآمد نہیں ہوتا، پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا۔ خدا را خیال کریں، دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے پائیں، اس کا خیال کریں۔ حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
आप देखें ना, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे, मैदा, जिगर, हर चीज खत्म है, घर ले जाओ, खिदमत करो। हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया, कल जाऊं परसों जाऊं, तैयारी हो गई, सब लोग आ गए, बाहर वाले भी आ गए। ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा नहीं नहीं, गलती लग गई थी। मुझे बताइए अंदाज क्या होता है? बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता। ओ मैं तो बच गया हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा, सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊंटनी पे खाना, पानी, पैसे, हर चीज रखी हुई थी। सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए ऊंटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊंटनी की लगाम, ऊंटनी की नकेल अपने सरहाने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊंटनी गायब है। सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं, थोड़ा इधर भागा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया, माअज़ल्लाह। मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहां पहले लेटा था, इंतजार करने लगा कि अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है। अब ना मैं पैदल ये सहरा क्रॉस कर सकता हूं, ना पीछे जा सकता हूं, ना खाना है ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो रास्ते में दोबारा लेट गया। अचानक उसने रुख बदला तो ऊंटनी सामने खड़ी थी। हुजूर ने सहाबा से पूछा बताओ ना उसे भला कितनी को खुशी होगी? या रसूल अल्लाह जी से नई जिंदगी मिल गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उसकी ऊंटनी मिल गई, बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी? या रसूल अल्लाह वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। हुजूर फरमाने लगे उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई रब का गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है, रब को इससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया है, मेरा बंदा आ गया है, मेरे घर आ गया। उसने आंसू बहाए हैं, उसने कहा अल्लाह मैं तेरा ही रिज़्क़ खाता हूं, तेरी ही जमीन पे रहता हूं, तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं। वो आ गया। फरमाया उस ऊंटनी वाले से ज्यादा रब को खुशी होती है जब गुनाहगार आके तौबा करता। गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं, तौबा नहीं करते। हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम ना गुनाहगारों पर भी फतवा देने में जल्दी करते हैं और नेकी पर बिशारत देने में भी जल्दी करते हैं, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। पता नहीं अल्लाह ताला किसको कब तौफीक तौबा दे के अपने करीब कर ले, लेकिन बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी फतवा देने में। और ये फतवा सिर्फ मुफ्तियों का नहीं रह गया, ये मेरी तरह के आपकी तरह के ढेरों लोग हैं जिन्होंने जेब में फतवे डाले हुए। भाई आपने क्यों जिम्मेदारी ले ली है जन्नत में दाखिल करने की और निकालने की? ये तो मेरे रब करीम का करम है, वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे। लेकिन कुछ लोग ना बड़े पक्के हो गए हैं कि शायद जो मैं सोच रहा हूं वही दुरुस्त है। कभी कभी कुछ चीजें अजीब भी होती हैं, लिहाजा खुदा की रहमत पर भरोसा करके बात करनी चाहिए। अपनी मर्जी के फतवे नहीं दागने चाहिए। वो देखो जी फलाना बंदा यूं कर रहा है, आपको पता ही नहीं पूरी बात का, आपको इल्म ही नहीं पूरी बात का। हजरत बाउल नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं हज करने गया तो वहां मैंने एक आदमी को करोड़ों का कारोबार करते देखा, तो मेरे दिल में ख्याल है यहां भी अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए थी, दुनियादारी कर रहा है। लेकिन फरमाते हैं हज से फारिग हुए तो मैंने देखा वही बंदा सारा कुछ रब की बारगाह में खैरात कर रहा है, और सैकड़ों गरीब हाजी हैं जिनको पूरे पूरे खर्चे दे रहा है। तो मैंने वही अपनी सोच से तौबा की कि मैं कहां था। बड़ी जल्दी खड़े ना हो जाएं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे गया तो वहां मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी एक खातून की गोद में सर रख के बैठा और करीब एक बोतल भी पड़ी है। मेरे दिल में माज अल्लाह ख्याल आया कि देखो किस अंदाज में एक औरत के साथ ये है और पास बोतल भी पड़ी है, जाने शराब है। कहते मैं सोच ही रहा था कि अचानक एक कश्ती आ रही थी दरिया में, वो हिजको लेखा है, कश्ती में 4-5 लोग थे, वो दरिया में डूबने लगे। वो आदमी तेजी से उठा, दरिया में छलांग लगाई, पहले एक को निकाला, फिर दूसरा निकाला,
پھر تیسرا نکالا, ایک بندہ رہ گیا, کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا ہے, میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ نے جو سوچا, چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے, کرے نا یہ کام, کرے نا یہ کام, بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے, ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں, اتنی جلدی فتویٰ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا, میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا, تو دیر نہ کر, چوتھا ڈوب نہ جائے. پھر تو اس نے چھلانگ لگائی, چوتھا بھی نکال لایا, اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں, یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں, اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے, کسی کا 200 میل ہے. ہم صبح سرکہ کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں, مسافروں کی نوکری کرتے ہیں, کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی, ان سے بھی مانگی, رب سے بھی مانگی. انہوں نے مانگ لی نا بزرگ تھے, پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو. ہم ہر وقت بدگمانیاں, وہ فلانا فلانے جرم کرتا تھا, میں اسے اب کیسے نیک مان لوں. بھئی اب وہ نمازی ہے, خدا کے گھر آتا جاتا ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا. سنیں حضور کیا فرماتے ہیں. نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے, فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا, مقتول بھی جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ مقتول تو گیا, یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا, اور جائے گا اور رب مسکرائے گا, جو اس کی شان کے لائق ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا, وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا. اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی. پہلے اس نے کلمہ پڑھا, پھر یہ میدان میں اترا, کافروں سے لڑا, یہ شہید ہوا, رب نے اسے بھی جنت دے دی. قاتل بھی جنت میں, مقتول بھی جنت میں. اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے, جو اس کی شان کے لائق ہے. ہم جلدی میں ہیں, ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے, ہم انتظار نہیں کر رہے. لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں. سوچوں کا صاف ہونا, ذہنوں کا پاک ہونا, اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا. آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے, میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں, وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں. اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے. کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہاں جی واقعی. یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے گھر میں, اس والے کے بارے میں بھی, چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے, اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے. یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں, جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلیں تھوڑا سا اچھا سوچ لیں. اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی ہے. آپ جلدی نہ کریں, مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو, نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے, نہ سانسیں چھین رہا ہے, وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے, رہنے بھی دے رہا ہے. تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں. اللہ بڑا کریم ہے, دروازے کھولے گا, اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے. بدگمانیاں, اور پھر بدگمانیوں کا عروج, اور اس لیول تک جا کے بات کر دینا ہے کہ جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگوں نے نا پکا ذہن بنا لیا یہ کہنے کا کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے. پکا آپ جس وقت پوچھ لیں ان کا ہاتھ اور بڑا ہی زیادہ تنگ ہے. آپ یقین کریں, بہن کا جو خامند ہے وہ کہہ رہا ہے جا حصہ لے کے آ, تیرے بھائیوں کی کمائی تو نہیں, تیرے ابا کی ہے, لے کے آ. وہ بیچاری اس کی منتیں کر رہی ہے, کہتی ہے اگر جاؤں گی نا تو وہ کہیں گے حصہ لے جا, آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا, میرا دروازہ نہ بند کرو, مہربانی کرو. اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے, سب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا. نہ کریں یہ ظلم. ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں. ہمارے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس, کہتے ہیں یہ نکما ہے, یہ نکھٹو ہے, یہ کام نہیں کرتا, اس میں فلانا ہے, بے فلانا ہے, بلے میں نے نہیں ساتھ چلنا. اظہار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا, اظہار جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے. نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں.
ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں، جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں، صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، بخاری مسلم ہے، حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں۔ حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو، تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے۔ ایک صحابی اٹھے فوراً، حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں، فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، صرف بچوں کا کھانا، یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا، صرف بچوں کا کھانا۔ کہتے ہیں گھر گیا، بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے، کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے۔ میں نے کہا بچے سلا دے، صبح ناشتہ کر لیں گے۔ تو کہنے لگی آپ کیا کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ تم کھائے گی، مہمان جو نبی پاک کا ہے۔ کہا اچھا، اب ذرا تجویز دیکھو میاں بیوی کی سوجھی آپس میں۔ کہتے ہیں کھانا لگا دینا، کیونکہ ایک آدھ بندے کا کھانا ہے۔ اپنی غربتوں کا ہر جگہ اظہار کرنا، رونا رونا، یہ دیکھو غربت کیسے چھپائی جا رہی۔ اس کو کہا نہیں کہ چل تو تھوڑا رحم کھا، تو آیا ہے تو تھوڑا رحم کھا، یہ نہیں کہا۔ کہا اٹھ کے نا تو کھانا رکھنا اور اٹھ کے نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں اپنے دکھ بیان کریں؟ ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے۔ تو نا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے، اہلیہ اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے، بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی، پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا۔ یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں، اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا، اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے، اللہ بڑا مسکرایا ہے۔ اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ شان ہے صحابہ کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے، اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر احسار کر دیتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں۔ رب مسکرایا ہے، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور بہن آ کے منت کر رہی ہے کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں، تھوڑی سی مہربانی کر۔ تو کہتے ہیں بہن پردہ یہ ہے بس، کیسے بتاؤں تجھے حالات، تجھے کیا بتاؤں، کام کتنی مشکل سے چلتا ہے، یہ پردہ یہ بس۔ بہرحال اگر تو نے کہا ہے نا 50,000 تو میں زیادہ نہیں کوئی 20 کو دے دوں گا تجھے، وہ بھی خاصی نیکی کر کے، وہ بھی بتا سکھا کے۔ رات اماں پہ علیحدہ سے احسان چڑھاؤں گا، ابا پہ علیحدہ سے چڑھاؤں گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، سارے علاقے کو ویسے ہی بتاؤں گا۔ اور وہ غریبنی بیچاری 20,000 لے کے گھر گئی ہے، کئی سفارشیں کر رہی ہے کہ مہربانی کرو۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو پہلے بیوی کو پکڑاتے ہیں، تو دے، اس لیے کہ پھر وزیر اعظم تو ڈنڈا نکال لے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر گھر میں رہنا، لہذا وہ یہ تو آگے لگ۔ یہ کیا لہجہ ہے آپ کا؟ یہ تو کسی کو بھی دیں تو چھپا کے دینے کا حکم ہے، کسی کو بھی دیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، الٹے کو خبر۔ اور یہ جو بالکل ہی اپنے ہیں ان پر تو پردہ پوشی آپ کے لیے ویسے ہی ضرورت تھی۔ میرے عزیز، رب مسکراتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعمال ہمیں بتائے جن پر اللہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو حضور نے نامینیٹ کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی تھے۔ یہ وہ خوبصورت صحابیاں جن کے جنازے کو کندھا میرے نبی پاک نے عطا فرمایا، حضور نے کندھا عطا فرمایا۔ کمال ہو گئی، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ حضور نے کندھا دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا، ان کی والدہ رو پڑی، بڑے درد سے روئی، ماں تھی نا،
ان کی آواز جب حضور تک گئی تو نبی پاک نے فرمایا آنسوؤں کو روک لے، آواز کو کم کر لے، تیرے بیٹے کی تو جب روح پرواز ہوئی ہے تو رب مسکرایا ہے، جس کے آنے پہ رب راضی ہو مسکرا دے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے جانے پر نا رب، وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور، تو پتہ چل جائے گا جب ہم جائیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور درویش کہنے لگے بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، اور عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ فرمایا کہ ان کے تو جانے پہ رب کریم، اور حضور نے ایک دعا بھی دی۔ حضرت ابو طلحہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا وصال ہو گیا تو حضور نے دعا بھی دی۔ فرمایا یا اللہ جب میرا طلحہ ہے نا تو اس سے مسکرا کے بات کرنا، یہ تجھ سے مسکرا کے بات کرے جو تیری شان کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا، رؤوف اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا، بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ۔ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے، یہ کرتے ہیں ہم۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں، برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں، کیا کریں؟ گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، وہ چھوٹا ہے اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے، چھوٹا ہے چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا، تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے، میرے بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے، دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے
چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا، جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا، تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی. مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں. آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں. اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے کی اس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے. آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ یا اللہ. اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ. تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا، آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے. اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، جتنا مرضی لگاؤ. حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا. ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے. حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے، اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دعا سو لے کر. اقبال کہتے ہیں کہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا جی آپ جو فیصلہ بھی کریں قبول ہے. آپ بتا دیں کون سا قبیلہ حجر اسود اٹھا کے، باقی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، حجر اسود کون سا قبیلہ لگائے، پہلے طے کر لیا تھا جو حضور فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا. اب اگر حضور ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو تیار تھے نا باقی قبول کرنے.
اب وہ سارے قبیلے نظریں حضور پہ لگائیں، نتیجہ نکلنا ہے، یہ سمجھ لیں پاس فیل کا نہیں، فرسٹ سیکنڈ کا نتیجہ ہے۔ کس کو شہادت ملتی؟ ای شہادت بزور بازو نیز کس کو ملتی ہے؟ قربان جاؤں حضور کی حکمت پر، نبی پاک کے تدبر پر۔ اب ایک کو بھی اگر حضور کہتے تو لگا دے تو باقی وعدہ کر چکے تھے مانیں گے، پر یاد پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ ہم سیکنڈ آ گئے، تھرڈ آ گئے۔ اب یہ سب چاہ رہے تھے شہادت لینا، تو رسول پاک نے نا چادر بچھائی، حجر اسود اٹھا کے رکھا، فرمایا لڑو نا، سارے یہ ایک ایک کونے سے چادر پکڑ لو، قربان جائیں۔ سب نے اٹھا لیا اور اٹھا کے جگہ لے آئے جہاں نصب کرنا تھا، حضور نے اپنے دست مبارک سے پکڑا، وہاں لگا دیا۔ اب کوئی سب سے پوچھتا نا کس نے لگایا ہے، تو سب یہی سمجھتے تھے ہم نہیں لگایا ہے، اور آخری فیصلہ یہ تھا ہم سب نہیں لگایا ہے۔ یہ حکمت ہے رسول پاک کی۔ تیرے آگے ہے یوں تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے، ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب، لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبوی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، 50,000 نمازوں کا۔ اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی، فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی، یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں، تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ، لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی، تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت، کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے، بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے۔ کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق۔ ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج کے زیارت کر لی ہے، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے۔ فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ کیفیات، کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے؟ ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں، بحثوں کی باتیں روز ہوتی، لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات، آپ یقین کریں یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بندے کو عشق آزاد کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور علامہ اقبال کہنے لگے اقبال سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے۔ کہتے ہیں بغیر عشق کے نا کوئی کام بھی، نماز بھی بغیر عشق کے پڑھی جاتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں دیتی، بندے کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا، پیری مریدی ہے بغیر عشق کے،
ایسی بس رسم رسم ہی ہے, ٹھیک ہے, گزارا چل رہا ہے. قرآن شریف کی تلاوت ہے تو بغیر عشق کے کیسے کیفیات چلیں گی؟ اللہ رسول کے ساتھ پیار ہے تو کوئی دلچسپی نہیں, کوئی شوق نہیں, کوئی کیفیت. آپ یقین کریں کچھ بندوں پہ بندے کو تڑپ آ جاتی ہے, شوق آ جاتا ہے, یار یہ اس کو کیسے نکالیں, یہ کس طرح کا پیار کرتے ہیں. آ کے بیٹھا رہتا ہے, چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے, کہتا ہے جی کوئی کام نہیں, بس 10 منٹ ملنا ہے. بندے کو اس بندے پر ویسے ہی پیار آ جاتا ہے. کچھ ایسے سنگی ہوتے ہیں جو آستانوں پہ 10 چکر لگا کے آتے, شکوہ نہیں کرتے کہ میں 100 دفعہ بھی آیا ہوں, فلانے حضرت ملے نہیں. وہ وارفتگی ہے, وہ شوق ہے. ہمارا جب تک اللہ رسول کے ساتھ رشتہ عشق کا تھا, پیار کا تھا, ذوق کا تھا, درد کا تھا, خلوص کا تھا, آپ یقین کریں طبیعتیں جمی ہوئی تھی. نبی پاک نے نا ہمیں تکلیف میں رہ کے پیار کرنے کا درس دیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضور اپنے مدینے کی شان بیان کرنے لگے. حضور فرمانے لگے, محبوب فرماتے ہیں یمن فتح ہوگا تو وہاں کھیت اچھے ہوں گے, کھلیان اچھے ہوں گے, کاروبار اچھے ہوں گے, تو کچھ لوگ مدینے والے وہاں جا کے رہنے لگ جائیں گے, آباد ہو جائیں گے. لیکن حضور فرماتے المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون. بات کو سمجھنا, فرمایا کہ وہاں کھیت کھلیان اچھے ہیں, ان کا کاروبار وہاں زیادہ چلے گا. لیکن رسول کریم نے فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا, کاش وہ اس بات کو جان لیتے. فرمایا پھر عراق فتح ہوگا تو وہاں بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے, کاروبار ان کا اچھا چل جائے گا, وہاں رہنے لگیں گے. لیکن فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون. فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا, کاش وہ سمجھ لیتے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے میں ڈٹے رہیں گے اور مدینے کی تکلیفوں پر صبر کریں گے, اذیتوں پر صبر کریں گے, فرمایا اگر وہ گناہ گار ہوں گے مدینے میں رہنے والے تو میں قیامت میں ان کی سفارش کروں گا, اور اگر نیکوکار ہوں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی نیکیوں پر گواہ بن جاؤں گا, گویا میں ان کے ساتھ رہوں گا. مدینے کے ساتھ نبی پاک کی جو محبت ہے, حضور کا جو پیار ہے. جس رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے نا مدینہ طیبہ جانے کے لیے, تو حضور نے دعا فرمائی, کہا اے اللہ تو نے مجھے اس شہر سے نکالا جو مجھے بڑا ہی پیارا تھا. اے اللہ یہاں بڑی یادیں تھیں, بڑا پیار تھا, تو نے وہاں سے نکالا جو مجھے بڑا پیارا تھا. اے اللہ اب تو مجھے اس شہر میں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے, وہاں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے. مدینہ طیبہ کے لیے نبی پاک نے دعا فرمائی, کہا اے اللہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی, میں مدینے کے لیے دعا کر, اللہ مدینے میں دگنی برکت عطا فرما. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خاص دلچسپیاں مدینہ طیبہ کے ساتھ. مدینے والوں نے نہ حکمرانی نہیں کی, تو حضور نے پہلے کہہ دیا تھا خلیفہ قریش میں سے ہوگا, لیکن حکمرانی نہیں کی, غلامی کی. مدینے والوں نے نبی پاک کے دروازے کی گدائی کی. مدینے والے ہر میدان میں حضور کے سامنے کھڑے ہوئے دشمن کے مقابلے میں. مدینے والوں نے پیار کیا. اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کے 2 گروہ ہو گئے, 2 لائنوں میں لوگ چلنے لگے, ایک لائن ادھر چل رہی ہے ایک ادھر چل رہی ہے, تو حضور فرماتے ہیں میں تو اس لائن میں چلوں گا, اس قطار میں چلوں گا جس میں مدینے کے لوگ چل رہے ہوں. انصار مدینہ کے ساتھ حضور کا پیار, اس شہر کے ساتھ حضور کی دلچسپیاں, پیار. دیکھیں نا بندہ جب اپنے گھر واپس لوٹ کے آتا ہے تو شوق ہوتا ہے ذرا جلدی سے نا گھر پہنچ جاؤں, ذرا تھوڑا جلدی چلا جاؤں. کئی سفر سے آئے, صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک کسی جنگ سے, جہاد سے, سفر سے لوٹتے, مدینے کی عمارتیں نظر آتی تو گھوڑا تیز کر لیتے, اپنے اندر نا یہ ذوق پیدا کریں, یہ پیار پیدا کریں. آپ یقین کریں کوئی ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمان, وہ کوئی کیفیت نہیں, صبح سے شام تک. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ کبھی ایک آیت پڑھ لینا قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو سارا دن وہ گھومتی رہتی ہے دماغ میں, رات کو اس کا ذائقہ رہتا ہے روح میں. تو جب میں اور آپ سارا دن پڑھیں, سیاست کریں, سیاست سنائیں, کہانیاں کریں, غیبتیں, پھر دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ہی آنے. تو اگر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مدینے والے کی ایک نعت سنی جائے, اور شام کو سوتے وقت بھی ایک نعت سنی جائے, ایک نعت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, اس طرف منشی رحمت کا قلم دان گیا, تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
تو اگر یہ ذوق بنا لیا جائے تو انشاءاللہ رات کو بھی آپ کو نا مدینہ ہی نظر آئے گا. انشاءاللہ خواب میں بھی آپ ٹکٹنگ کرا رہے ہوں گے, آپ ویزا ہی لگوا رہے ہوں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیفیت ہو, وہ پریم ہو, وہ پیار ہو. مدینے والوں نے بڑی غلامی کی, کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا. ویسے کبھی کبھی اللہ موقع بناتا تھا, کبھی کبھی نا مدینہ شریف میں ایسے ہوتا تھا کبھی کبھار. ایک دفعہ نا جب کچھ علاقے فتح ہوئے تو بڑا مال آیا فتح مکہ کے بعد, تو بخاری مسلم میں حدیث ہے. اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نیا کلمہ پڑھتا تھا اسے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب, تالیف قلب کے لیے. تو چونکہ یہ قانون تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکے والوں کو ذرا مال تھوڑا زیادہ دیا. مدینے میں سے ایک آدھ نوجوان نے کہا کہ حضور نا آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ زیادہ کرنے لگے. یہ بھی محبت کی جنگ ہوتی ہے نا, قربان جائیں. حضور سید عالم علیہ السلام تک بات پہنچی, اور اسی طرح پہنچی کہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا, فرمایا مکے والا کوئی نہ آئے, صرف مدینے والے آئیں. سارے حضور کے سامنے بیٹھ گئے. ذرا منظر دیکھنا, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے انصار. حضور نے فرمایا ابھی میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ نے کہا ہے کہ حضور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دینے لگے. رو پڑے مدینے والے, یا رسول اللہ وہ تو ایک نوجوان نے غلطی. فرمایا نہیں, تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی, ہم نے آپ کو ٹھہرایا. تم کہہ سکتے ہو چونکہ تم نے ٹھہرایا تھا. مدینے والے رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھہرانے والے, وہ تو آپ آئے, اللہ نے مدینے کو شانیں عطا کر دی. میرے محبوب نے فرمایا تم کہو نا کہ یا رسول اللہ مکے والے تو بدر میں تلواریں لے کے آ گئے تھے, ہم تھے جنہوں نے سینے پیش کیے تھے. وہ رو رہے ہیں, نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے, وہ تو آپ نے مہربانی کی تو بدر میں ہم میں سے کچھ شہید ہو گئے, کچھ غازی بن گئے کی برکت سے. حضور نے فرمایا تم کہو کہ احد کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے تھے, ہم نے سینہ پیش کیا تھا. حضور بھی رونے لگے, مدینے والے بھی رونے لگے. نبی کریم نے فرمایا تم کہو کہ جانے ہم نے قربان کی, تم کہو کہ حضور ایک قربانیاں ہم نے دی. کہہ سکتے ہو تم نے دی ہیں, ہمارا حق بنتا ہے, کہو. اور جب رو رو کے بے حال ہو گئے تو سرکار بھی روئے, کھل کے روئے, پھر آنسو پونچھے, اور کریم رسول فرمانے لگے وہ بھولے مدینے والو, کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں, اور جب مدینے والے اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جائیں؟ تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے ساتھ میں جاؤں؟ یہ نہیں تمہارا شوق؟ دیکھو کسی کے حصے میں کچھ آیا, کسی کے حصے میں کچھ آیا, کسی کے حصے میں کچھ آیا. مدینے والے وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں اللہ کا پیارا حبیب آیا. تمہیں رسول کریم ملے, تم کتنے خوش بخت ہو, کتنے خوش نصیب ہو. تمہیں نبی پاک کا ساتھ ملا, حضور ہے, یہ ہے ارض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہیں اور مال کے جنت بھی یہیں.